میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، درو دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، درو دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی۔ اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کیجیے علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کیجیے علاج، ورنہ نئی نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ نئی نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ میرے ہندوستان کے نوجوان ساتھیوں، ہندوستان قومی و یکجہتی گنگنا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایک ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی، اتحاد و ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت، یہاں کے ہر ایک فرد میں آپسی محبت و الفت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان ایک اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم سمجھے جاتے ہیں۔ میرے ہندوستان کے نوجوان ساتھیوں، ہندوستان میں جہاں مختلف مذاہب و ادیان کے لوگ رہ رہے ہیں، وہیں پر مسلمان بھی ہندوستان کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ہندوستان کو تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر آزاد کرایا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے۔ مسلمان ہر وقت اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے انہیں اس ملک سے مار بھگایا ہے۔ میرے ہندوستان کے نوجوان ساتھیوں، مسلمان انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے، اپنی جوان بیوی کو بیوہ کر کے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے، انگریزوں کی طرف سے آنے والی باطل قوتوں کا جم کر مقابلہ کر کے یہ بات کہہ ڈالی کہ اس مقدس گلستہ کو غیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اس پاک سرزمین کے لیے جانیں تو دی جا سکتی ہے، لیکن اسے کسی غیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ مگر آج افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس ملک کے لیے مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا، جس ملک کو مسلمانوں اپنے خون جگر سے سنوارا، اپنے خون جگر سے آراستہ کیا، اسی ملک میں مسلمانوں کا جینا آج اوپر ہو رہا ہے۔ اس پر بے جا الزامات عائد کر کے انہیں قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے ہندوستان کا مسلمان وفادار نہیں ہے۔ میرے ہندوستان کے نوجوان ساتھیوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلمان کو غدار، مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں، مسلمانوں کو گھسپیٹی کہتے ہیں، ذرا ان سے میرا کچھ سوال ہے، میرے سوال کا جواب دے دیں۔ اس ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا ہے؟ مرکزی توجہ بنا ہوا وہ لال قلعہ کس نے بنایا ہے؟ وہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد کس نے بنایا؟ مکہ مسجد کس نے بنایا؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ہندوستان کا وہ چمکتا ہوا تاج محل کس نے بنایا؟ آخر میں وہ کہنے پر یہ مجبور ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہے وہ مسلمان کی بدولت نظر آ رہی ہے، تمام چیزیں مسلمانوں کی دین ہے۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کر کے اپنے ملکوں کو آزاد کیا، یہ مسلمانوں کی بدولت ہی آج یہ ملک آزاد ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا سوال کیا جا رہا ہے، ہم سے وفاداری کا سوال کیا جاتا ہے۔ ذرا آپ انصاف سے بتائیں، کیا مسلمانوں نے اپنی قربانی پیش نہیں کی؟ ذرا آپ انصاف سے بتائیں، کیا مسلمانوں نے اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرایا؟ ذرا آپ انصاف سے بتائیں، کیا مسلمانوں نے اپنے بیوی کو بیوہ نہیں بنایا تھا؟ یہ مسلمانوں کی قربانی ہی کا صلہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ صدر محترم، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمیں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور گھسپیٹیا کہہ کر خطاب کرتا ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ حقیقت میں وہ ہندوستانی ہے یا نہیں، ہندوستان سے ان کو محبت ہے یا نہیں۔ یہ بات آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم سے ہندوستانی کے سرٹیفکیٹ مانگنے سے پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک لے کہ واقعی میں ان کو ہندوستان سے محبت ہے یا نہیں، واقعی میں وہ ہندوستان کے ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بہت شرم کی بات ہے، شرم والی بات ہے کہ جن مسلمانوں نے پورے ملک کو آزاد کیا، پورے ہندوستان کے سرزمین کو آزاد کیا، اسی ملک میں 2 گز زمین کے لیے مسلمان ترس رہے ہیں، اسی 2 گز زمین پر مسلمانوں کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں
اب مسلمانوں کو جو گھسپیٹیا کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو گھسپیٹیا کہہ کے خطاب دیتے ہیں، ذرا وہ بھی کان کھول کر سن لے۔ جو مسلمانوں کو گھسپیٹیا کہتے ہیں، آج مسلمان اسی زمین میں رہنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ صدر محترم اسی ہندوستان کو آزادی کے لیے، اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے خون جگر کو پیش کیا، اپنی جان کی قربانی دے کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا، لیکن آج اس ہندوستان کو کچھ لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کی کوشش کر رہے ہیں، ہندوستان کے دستور کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا وہ کان کھول کر سن لے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے خون جگر کو پیش کیا ہے۔ کبھی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، انڈین آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ کبھی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ہمارے ملک کے دستور کو توڑنے کی کوشش کیا جائے۔ وہ کان کھول کر سن لی، یہ ملک ہمارا جان سے ہے پیارا، یہ ملک ہمارا جان سے ہے پیارا۔ اے ملک تیرے خاطر مرنا بھی ہے گوارا، اے ملک تیرے خاطر مرنا بھی ہے گوارا۔